اب اگلا سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ یا امریکہ اسرائیل کو کنٹرول کر پائے گا؟ مجھے یوں لگتا ہے کہ اس کی ڈائنامکس اسرائیل کی جنگ میں جانے کی، جنگ کرنے کی، جنگ کے اندر رہنے کی، چاہے وہ حزب اللہ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، بالکل انٹائرلی مختلف ہیں ان ڈائنامکس سے، پولیٹیکل کنسیڈریشن سے جو کہ ٹرمپ کی ہیں۔ تو اس لیے مجھے لگتا نہیں ہے کہ ٹرمپ اتنی آسانی کے ساتھ اس کو کنٹرول کر پائیں گے۔ پھر اگلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر ایران اس صورت میں کیا کرے گا؟ کیا ایران اور اسرائیل اسی طریقے سے ایکسچینج کرتے رہیں گے میزائلز، ایک جنگ میں الجھے رہیں گے حزب اللہ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے؟ وہ ایک سیپریٹ چیپٹر ہے، ایک نیا پیج سٹارٹ ہوگا، لیکن اس میں امریکہ حصے دار نہیں ہوگا۔ سر یہ فرمائیں کہ یہ جس انداز سے ٹرمپ جو ہے وہ اب چیک کر رہے ہیں نیتن یاہو کو، ابھی اس سے پہلے ایک ٹیلی فون کانورسیشن آئی جس میں جو ٹون، ٹینر اور گفتگو تھی وہ آبویسلی چونکا دینے والی تھی، جس ہر لحاظ سے اس کے اندر مغلظات تک وہ بک رہے تھے نیتن یاہو کے خلاف، اور اس کے بعد بھی مسلسل جو ہے وہ چیک کر رہے ہیں اور وہ بہت سٹرونگ لینگویج اختیار کر رہے ہیں بی بی نیتن یاہو کے حوالے سے، اسرائیل کی جو اس پورے معاملے میں پوسچر ہے اس کے حوالے سے، اور آج بھی جیسے کہ انہوں نے کہا کہ جی کہ وی کال دا شاٹس، اور ہم اس بات کو فیصلہ کریں گے اینڈ وی ول ڈیسائیڈ، اور بہت ہی اس کو انہوں نے کہا اینڈ ہی میڈ شیور کہ یہ جو سیز فائر جو ہے یہ ہو جائے۔ یہ کچھ چینج ہے نا اوور آل اگر پوسچر دیں، کیونکہ ایک عام خیال اور شاید بات بھی یہ تھی کہ اسرائیل ہر صورت میں پریویل کرتا ہے یو ایس کے اوپر ویزاوی ایران اور یہ تمام صورتحال میں، لیکن کچھ چینج تو ہوا ہے ٹرمپ کے پورے کنڈکٹ میں۔ دیکھیے اسرائیل کا اپنی جو لابیز ہیں وہاں پر، AIPAC کے بارے میں ہم سنتے ہیں، امریکن اسرائیل جو ان کا پیک ہے اس کے تھرو انفلوئنس تو کرتا ہے پالیسیز کو، امریکہ کی پالیسیز کو، اس کا کافی اثر ہے، اثر و رسوخ ہے ان کی فارن پالیسی اسٹیبلشمنٹ کے اندر، سیکیورٹی پالیسی اسٹیبلشمنٹ کے اندر، اور انہی چیزوں سے انہوں نے ٹرمپ کے اوپر حاوی ہو کے اس جنگ کے اندر امریکہ کو مجبور کیا، اور شامل ہو گیا ان کی باتوں میں آ کے جیسا بھی تھا، لیکن اس کو جلدی ریلائز ہو گیا۔ بلکہ اب تو امریکہ کے اندر جو اس کے اپنے ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں وہ بڑے واضح کہہ رہے ہیں، اور خاص طور پر یہ سب نہیں ہے کہ سب کے سب اسرائیل کی اس لابی کے حق میں ہیں یا اسرائیل کے حق میں ہیں، بہت سارے لوگ اس کے مخالف کھڑے ہوتے ہیں اور کلیئرلی اننسیٹ کرتے ہیں اس پالیسی کو، کہتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسرائیل نے ہمیں اس میں پھنسایا، یہ ایک بالکل غیر ضروری یا غیر ان ریکوائرڈ، جسے کہتے ہیں اننیسیسری وار تھی۔ تو وہ تو اسٹیبلش ہو گیا، اور میرا خیال ہے کہ ٹرمپ نے بھی اس نے یہی دیکھا کہ اس نے کھویا ہی کھویا ہے، اس نے پایا کچھ نہیں اس جنگ سے۔ تو امریکہ اگر بذات خود ایک حیثیت کے اندر، ایک اینٹی کے طور پہ اگر کھوتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ایک لاس ہے امریکہ کا، جس کی بنیاد بنی نیتن یاہو کی جو امپیریٹیوز ہیں وہ اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس سے ڈرائیو ہوتے ہیں، اس کی وہاں پہ جو مسائل ہیں اس کے اندر سے اس کا جو رائٹ ونگ الحاق ہے جس کی وجہ سے وہ اس وقت گورنمنٹ میں بیٹھا ہے، وہ مجبور کرتا ہے کہ جنگ جاری رہے کسی نہ کسی شکل کے اندر۔ لیکن ایک چیز طے ہو گئی کہ جو آپ کو کہنا چاہیے ڈیٹرنس اسٹیبلش ہو گیا بٹوین ایران اور اسرائیل، اس کی حیثیت اب رہے گی، کافی دیر تک رہے گی، مسلمہ رہے گی۔ بلکہ ایران جب اس میں سے نکل جاتا ہے، اپنے آپ کو کسی حد تک واپس نارملائز کر لیتا ہے، تو اس کی کیپیسٹی ٹو ری انفورس اٹ سیلف، اس کی اپنی ملٹری اسٹرینتھ ہو یا اس کی اکنامک اسٹرینتھ ہو، وہ اس قابل ہو جائے گی کہ وہ اسرائیل کے سامنے کھڑا ہو پائے گا، اور وہ ڈیٹرنس اپنے طور پہ اسٹیبلش ہو چکا، لیکن چھوٹا موٹا چلتا رہے گا جیسے کہ ہم نے ذکر کیا۔ لیکن امریکہ ریلائز کرتا ہے کہ ایک غلط جنگ میں جانے کے بعد اس کو اس سے اپنے آپ کو سیپریٹ کرنا ہے، اس کا مقصد جو ہے یا اس کی لیگ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے، وہ وہاں جانا چاہتا ہے۔ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں پہ ایران اور اسرائیل الجھے رہیں گے، جبکہ ایران اور امریکہ شاید کوئی نہ کوئی ایک رستہ نکال کے ایک کو ایگزسٹنس کا رستہ اپنا لیں، لیکن اس میں کوئی دوستی یا الحاق یا ایسی کوئی چیز، کوئی آپس میں وہ الائنمنٹ کی سچویشن نہیں آئے گی۔ وہ اپنے طور پہ خائف رہیں گے ایک دوسرے کے، لیکن ایک کو ایگزسٹنس کا طریقہ جس طریقے سے چین یا باقی ملکوں کے ساتھ امریکہ کا ہے، اسی طریقے سے قائم رہے گا۔ بہت بہت شکریہ ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ اللہ سے۔